سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کی مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت جمیعت العلماء اسلام میں شمولیت سے یہ تاثر گہرا ہوا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور بلوچستان کی سیاسی بساط پر مولانا کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ صوبے کی سیاسی اور قبائلی اثر و رسوخ رکھنے والی متعدد شخصیات نے حالیہ دنوں میں جے یو آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان رہنماؤں میں سب سے قابل ذکر نواب اسلم رئیسانی ہیں۔ جمیعت العلماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت ہونے والے ورکرز کنونشن میں نواب اسلم رئیسانی کے علاوہ میر ظفر اللہ ظاہری، میر غلام دستگیر بادنی اور میر امان اللہ خان نوتزئی بھی شامل ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان شخصیات کی شمولیت سے ان کی جماعت صوبے میں مضبوط ہوگی اور بلوچستان کا مستقبل اب جے یو آئی سے وابستہ ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر بلوچستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو عام انتخابات سے قبل صوبے کی متعدد سیاسی اور قبائلی شخصیات عموماً ان سیاسی جماعتوں کا رخ کرتی رہی ہے جن کو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہو، اور اب ان الیکٹیبلز اور اثر و رسوخ رکھنے والے رہنماؤں کی جے یو آئی میں شمولیت ایک معنی خیز تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم جے یو آئی کے مرکزی رہنما حافظ حمد اللہ کا کہنا ہے کہ جے یو آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں بلکہ عوام میں جڑے رکھنے والی مضبوط جماعت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سیاسی اور قبائلی شخصیات کی شمولیت سے جے یو آئی مزید مضبوط ہوگی اور اکثریت ملنے کی صورت میں ہم آئندہ عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جے یو آئی فے میں بااثر شخصیات کی شمولیت سے نہ صرف صوبے میں اس کی سیاسی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے بلکہ مستقبل میں جے یو آئی کے بلوچستان میں حکومت بنانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جے یو آئی میں شامل ہونے والی سیاسی اور قبائلی شخصیات میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی سر فہرست ہیں۔ وہ نہ صرف رئیسانی قبائل کے سربراہ ہیں بلکہ چیف آف ساروان بھی ہیں۔ بلوچستان کے قبائلی نظام میں خان آف قلات کے بعد چیف آف ساروان کا نمبر آتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو خان ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نواب اسلم رئیسانی پہلی مرتبہ پاکستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے، تاہم بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی کے بعد وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ جے یو آئی میں شامل ہونے والے دوسرے عام رہنما میر ظفر اللہ ظاہری ہیں جو ظاہری قبائل کے سربراہ نواب ثناء اللہ ظاہری کے چھوٹے بھائی ہیں۔ میر ظفر اللہ ظاہری 2008 میں قلات کی نشست سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور نواب اسلم رئیسانی کی قیادت میں بننے والی حکومت میں وزیر داخلہ رہے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل بننے والے ضلع سوراب سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر ظفر اللہ ظاہری اپنے بھائی نوابزادہ نعمت اللہ ظاہری کے مقابل انتخاب لڑے تھے مگر انہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھنے والی جس تیسری شخصیت نے جے یو آئی میں شمولیت اختیار کی وہ میر امان اللہ خان نوتزئی ہیں جن کا تعلق ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع چاغی سے ہے۔ وہ 2018 کے عام انتخابات میں اگرچہ دوسرے نمبر پر رہے لیکن 2002 سے 13 تک کے انتخابات میں ضلع چاغی سے بلوچستان اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کرتے رہے۔ جے یو آئی میں شامل ہونے والے چوتھے فرد میر غلام دستگیر بادنی ہیں جن کا تعلق ضلع نوشکی سے ہے۔ وہ 2013 کے عام انتخابات میں رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ صوبے کی سیاست پر نظر رکھنے والے مبصرین کے مطابق بااثر افراد کی جے یو آئی میں شمولیت کا فائدہ نہ صرف جے یو آئی بلکہ ان افراد کو خود بھی ہوگا۔ کوئٹہ سے سینئر تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار نے کہا ہے کہ کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ کی نشست سے اگرچہ نواب اسلم رئیسانی زیادہ تر منتخب ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کے لیے انتخابی مارکہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سخت موقف کے باعث مشکل ہو گیا ہے۔ ذوالفقار نے بتایا کہ مستونگ سے بلوچستان اسمبلی کے نشست پر جے یو آئی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جو نواب اسلم رئیسانی کی شمولیت کے باعث انہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح بلوچستان اسمبلی کی نشست سوراب میں بھی جے یو آئی کا ووٹ بینک ہے جبکہ ضلع چاغی اور نوشکی میں بھی جمیعت العلماء اسلام کا ووٹ بینک ہے جس کی وجہ سے یہاں سے ان کے امیدواروں کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان شخصیات کی پارٹی میں شمولیت سے انہیں اور جے یو آئی دونوں کو فائدہ ملے گا۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ ان شخصیات کا یہ فائدہ ہوگا کہ جے یو آئی کے ووٹ ملنے سے ان کے کامیابی کے امکانات بڑھیں گے جبکہ ان کی کامیابی کی صورت میں جے یو آئی کو بلوچستان اسمبلی میں فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی فائدہ پہنچے گا۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ 2018 میں جے یو آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے جس کے باعث خود مولانا فضل الرحمان بھی اپنی نشست جیت نہیں سکے، تاہم اب صورتحال بہتر نظر آتی ہے۔
उनका कहना था कि बलूचिस्तान के बेशतर अवामी हलकों में ये लहर चल पड़ी है कि JUI बलूचिस्तान में एक मकबूल जमात बनने वाली है, जबकि खुद मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी और कबायली रहनुमाओं को इंदिया दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत इन्हीं की होगी। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात में अमूमन JUI के हिस्से में बलूचिस्तान असेंबली की 10 से 11 नशिस्तें आती हैं, ताहम इस मरतबा ये जमात 16 से 20 नशिस्तें हासिल करने की तखमीने लगा रही है। उनका कहना था कि नवाब असलम रईसानी की सूरत में JUI को बलूचिस्तान में वजीर आला के लिए एक उम्मीदवार भी मिल गया है, क्योंकि नवाब असलम रईसानी एक आजमाए हुए वजीर आला है। बलूचिस्तान में माजी में हुकूमतें बनाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि बज़ाहिर जहां PDM के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, वहीं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी एक तब्दीली देखने में आ रही है। उन्होंने कहा कि अब फौज की जानिब से कहा गया है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, चुनाचे अब ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में इस मरतबा अवामी मैंडेट पर इन्हिसार किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।